آج چند تفریح جو کہ مفید ہیں اسلام کی نظر میں، اگرچہ اور بھی تفریحی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ مفید ہو سکتی ہیں، تو ان میں سے چند جن کی طرف اسلام نے تاکید کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ جو ہے ان تفریحوں کی طرف توجہ کریں، وہ چند یہ: نمبر 1، مطالعہ تفریحی۔ مطالعہ بھی تفریح کا ایک حصہ ہے۔ مفید کتابوں کا مطالعہ ایسی تفریح ہے جس سے فکری اور روحانی صلاحیتوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ ایک کتاب سے آپ تھک جاتے ہیں، آپ تفریح کے لیے دوسری کتاب سے آپ کا دماغ جو ہے تازہ ہو جاتا ہے۔ بعض مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ شاد ہو جاتا ہے، لہذا حکمت آمیز باتیں، بعض لوگ ان چیزوں کے در پہ ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ حکمت آمیز باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ روح کو تازہ کرتی ہیں۔ حضرت آغا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اس سلسلے میں کہ حکمت کی باتوں سے روح کو تازہ کرو، کیونکہ روح بھی بدن کی طرح تھک جاتی ہے، روح بھی تھک جاتی ہے، تو اسے تازہ کرنے کے لیے حکمت آمیز باتیں چاہیے کہ روح میں نشاط پیدا ہو جائے۔ کبھی انسان سستی کی وجہ سے جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے غنودگی میں کسی محفل میں، کسی جلسے میں، کسی مجلس میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، دیکھا کہ کبھی جو ہے ایک مقرر یا ایک جو ہے منقبت خان، ایک مداح ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بندہ جو ابھی غنودگی میں تھا وہ چاقو چوبند ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اس میں جذبات جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کبھی کہ انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ ایک۔ نمبر 2، سفر بھی مفید اور لذت بخش، جو روح اور جسم کی صحت و سلامتی کے لیے بہت مؤثر ایک تفریح ہے، لذت بخش بھی ہے، اور سفر واقعا لذت بخش ہے اگر انسان جو ہے انتظامات کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ سفر کرے تو لذت بخش بھی ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے، انسان کی سلامتی کے لیے۔ اسلام نے ایسے سیر و سفر کا شوق دلایا ہے جس سے انسان اور انسانی معاشرے پہ مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن نے تقریباً 10 آیتوں میں سیر و سفر کی دعوت دی ہے، کم نہیں ہے۔ قرآن میں 666 آیتوں میں 6600 آیتوں میں جو ہے 10 آیتیں سیر و سفر کے بارے میں، جہاں انسان کو دعوت دی گئی ہو باقاعدہ کہ سیرو، تم سفر کرو، سیر کرو، سیرو فی الارض، زمین میں گھوما کرو، اور وہاں بتایا گیا کہ گزشتہ قوموں کے حالات اور ان کے انحطاط پر غور کر کے بیدار دل اور حقیقت پسند روح کے ساتھ زندگی گزارے۔ سیر و سیاحت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جائیں گے، آثار دیکھیں گے، پوری دنیا میں اسلامی آثار ہیں، مذہبی آثار ہیں پوری دنیا میں، اور آپ اگر چاہیں تو دوسری اقوام کے آثار پائے جاتے ہیں، دیکھنے کے بعد انسان میں واقعاً جو ہے انسان کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے، انسان آشنا ہو جاتا ہے کہ میں کس دنیا میں ہوں۔ اگر تاریخ سے بندہ آشنا ہو جائے، بہت کچھ ہے تاریخ میں، اگرچہ عبرت لینے والے کم ہیں، اگر عبرت لینے والے ہوں، ہر قصے میں سینکڑوں عبرتیں ہیں جس سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیر کرو زمین میں اور دیکھو کہ جو ہے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دیکھنے کے بعد انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ تو لہٰذا جن کے پاس وقت ہے اور
گنجائش ہے ان کو حتماً مفید جگہوں کی طرف، مفید شہروں کی طرف، مفید آثار جو ہیں ان کی طرف سفر کرنی چاہیے. ایسی جگہوں بھی ہیں جہاں سے آپ بہت ساری جو ہیں قابل دید چیزیں دیکھ سکیں. جائیں اور جا کر ان آثار کو جمع کریں اور ان پہ تھوڑی بہت تحقیق کریں، تھوڑی بہت ادھر ادھر دیکھیں کہ بہت کچھ آپ کو وہاں سے کچھ تصویریں آپ لے کر آئیں، پھر ان تصویروں کی بابت سوال کریں، وہاں چند لوگوں سے گفتگو کریں کہ بھائی اس شہر کا نام کیا ہے، یہاں پہلے جو ہے کتنے سال سے یہ شہر آباد ہے، مثال جیسے پہلے یہاں پہ کس کی حکومتیں ہوتی. سوال کرنے میں کیا حرج ہے، بہت ساری باتیں آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو اس طرح آ جائیں. ابھی جو ہیں سرچ انجن ماشاءاللہ بہت ہیں، تو وہاں جا کے تحقیق کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں اور کیا کیا مطالب مل سکتے ہیں. تو اس طرح ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے بھی مفید ہو سکتے ہیں اور انسان کے لیے بھی. جاتے تو ہیں ہم لوگ، پھر خالی تصویریں لیں، وہ اپنی تصویریں لینے میں لگے ہوتے ہیں کہ ایک گلاب کے پاس ہے تو گلاب کی طرف توجہ نہیں، اپنی طرف توجہ، گلاب کو سائڈ میں رکھ کے تصویر لیتے ہیں کہ میری تصویر لے لیں. اس پہ تھوڑی سی غور تو کر گلاب کے اوپر، تو ہے ہی ہے، تجھے وہ تصویر میں کیمرے میں آئے یا نہ آئے کیا تو ہے، وہی ہے، تو وہی ہے. لیکن اس گلاب پہ تھوڑی سی اب جب دریا کے کنارے اپنی تصویر لیتے ہیں، دریا پہ تھوڑی سی غور کریں، اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ دریا، یہ پہاڑ سلسلہ اسلامی جو ہے جہاد سے بھی دقت کریں کہ خدا نے کس طرح ان کو بنایا، اور پانی کی روانگی دیکھیں اور پہاڑ کی سنگینی اور اس کی بلندی وغیرہ وغیرہ دیکھیں، اور قرآن کی آیتوں کو اس سلسلے میں مطالعہ کریں، احادیث کو اس سلسلے میں مطالعہ کریں، تو اب عالم بنتے دیر نہیں لگتی. اور پھر جو ہے صحت کے حوالے سے، فطری چیزوں کے حوالے سے بھی اگر دقت کریں تو لہٰذا جاتے تو ہیں ہم لوگ، لیکن جو ہے مفید تفریح کے لیے تو واقعاً کیمرے اپنے ساتھ ہوں، واقعاً بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ ہوں. کچھ انٹرویو لینے کے لیے ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں سیر و سیاحت میں دین کی خدمت کر سکتے ہیں. ایسے ہی پوچھنے میں کیا حرج ہے، بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں کتنی آبادی ہے، مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے، ہندوؤں کی کتنی آبادی ہے، پوچھنے میں کیا حرج ہے. احسنت. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. سورہ حج میں فرمایا کہ لوگ کیوں سفر پہ نہیں نکلتے، تاکہ وہ حقائق ہستی کو سمجھیں. سورہ حج آیت نمبر 46. اور بعض مقامات پر زمین پر چل پھر کر جو ہے لکھا، زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیف کان عاقبۃ المکذبین. یعنی سیر، سفر، بیداری روحی و معنوی تقویت کا سبب اور نصیحت آمیز، عبرت انگیز ہونا چاہیے. سیر و سفر، جو سفر گناہ اور بےہودگیوں کے لیے وہ جسمانی اور فکری جمود کا سبب بنتا ہے. یہاں سے بندہ چلا جاتا ہے، وہاں سے نمازیں بھی ہوٹل میں قضا ہو جاتی ہیں، رات کو دیر تک فلمیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے بعد، صبح کو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. صبح اٹھ کے 10 بجے ہوٹل والے کے جا کے کہتے ہیں بھائی چائے مائی نہیں ہے، وہاں سے چائے لا کو پی لیتے ہیں. یہ کوئی تفریح ہے؟ وہاں تو جب آپ خلوت میں ہیں، ساری ایکٹیویٹی چھوڑ کے آپ گئے سفر میں، مثال ہوٹل میں بھی اگر آپ ٹھہرے تو وہاں بھی نماز کا بندوبست کریں، وضو کا بندوبست کریں، راتوں کو آپ جاگ بھی سکتے ہو، بہت کچھ کر سکتے ہیں. تنہائی میں جب آپ دوست کے ساتھ ہیں، تنہائی میں دیکھیں عبادتیں واقعا لذت بخش ہیں. ہوٹلوں میں بھی بہت بہتر ایکٹیویٹیز انسان انجام دے سکتا ہے. خود ہوٹل والوں کے لیے بہت بڑی تبلیغ ہوتی ہے. آپ اس سے پوچھیں بھائی جان نماز تو نہیں ہے، جب آپ پوچھتے ہیں سجدگاہ تو نہیں آپ کے پاس، جب آپ پوچھتے ہیں قبلہ کس طرف ہے، ان پہ یہی چیزیں تبلیغ ہو جاتی ہیں. آپ خالی بات پوچھتے ہیں بھائی قبلہ کس طرف. ہم نے کیا یہ کام، اب وہ بیچارے جسے پتہ نہیں ہے کام کرتے ہیں، وہ بیچارہ جا کے کہیں سے پوچھ کے آ جاتا قبلہ کس طرف ہے. دیکھو نا اسے پتہ چل گیا قبلہ کس طرف ہے. یہی کہ وہ آپ اسے پوچھ لیتے ہیں قبلہ کس طرف، بتاتے ہیں ایک جانماز لے کر، ایک قرآن لے کر آتا ہے تو اچھا ہے. تو یہ مفید کھیلوں میں یہ چیزیں ہیں، سیر و سفر. اور گناہ والے جو سیر و سیاحت ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اسلام ان سے منع کرتا ہے.
تیسرے نمبر پر کھیل ہے. کھیل بھی تندرستی اور تازگی اور شادابی میں مؤثر ہے. کھیل سے مراد یعنی ایسی تفریح جس میں آپ کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے, یہاں کچھ نہ کچھ کھیلنا ہوتا ہے. تندرستی کے لیے, شادابی کے لیے مؤثر تفریح ہے. البتہ ایسے کھیلوں میں مصروف ہونا چاہیے جہاں اخلاقی اور انسانی اقدار مجروح نہ ہوں, یہ ضروری ہے. بعض کھیلوں میں یہ چیزیں ہیں کہ بھئی آپ حجاب نہیں پہن سکتے, خاتون کو بتایا جاتا ہے. تو ایک ایرانی خاتون گئی کوریا میں, اب وہ گولڈ میڈل انہوں نے جیتا, گولڈ میڈل تھا, وہ کراٹے میں تھا, کنفو میں, کسی کھیل میں تھا, اسے جیت لیا کسی میں. تو جو ان کی ٹیم ہوتی ہے ملکی سطح پہ, اس میں ان کے کوچ اور بھی چیزیں, کوچنگ والے اور اس کی باقی ٹیم, تو ان سے کہا گیا کہ جب آپ نے ڈائز پہ آنا ہے تو چادر کے بغیر آنا ہے. وہ جو لمبی چادر ہوتی ہے, چادر نماز, سیاہ چادر, اس کے بغیر آنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گی وہاں پہ, جو بڑے ڈائز ہوتے ہیں وہاں پہ انعام لینے کے لیے, وہاں پہ صدر یا وزیر اعظم جو لوگ آئے ہوتے ہیں, یہ چادر کے ساتھ گئی. تو بعض نے رشخندی تالیاں بجا لیا, بعض نے ایسے ہی. تو یہ منظر دیکھا اور بہت زیادہ, یہ خاتون کی اپنی سرنوشت, کہا کہ اتنی سرزنش کی میری ٹیم نے بھی, جو لوگ مجھے لے کر گئے تھے, سرزنش کی. خلاصہ چادر کے ساتھ گئی, گولڈ میڈل لیا, واپس ایران, اور راستے پر لوگوں کی سناوٹیں کہ یہ کیا حرکت تھی, بس وہی جو چھوٹا حجاب کافی ہے, بڑی چادر کے ساتھ کیوں گئی وغیرہ. تو یہ جا کر اسے راہبر نے, مقام معظم راہبری نے دیکھ لیا تھا ٹی وی پہ. تو کسی طرح سے ان کو پیغام ملا کہ ان کو بلایا, اور یہ پہنچی ایک عرصے بعد راہبر کی خدمت میں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ منظر میں نے دیکھا کہ باقی کسی کی پرواہ کیے بغیر جب چادر پہن کے وہاں جو ہے ڈائز پہ آ گئی, تو اس وقت میں نے سجدہ شکر کیا کہ اسلامی انقلاب میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں. تو وہ ساری اس کی جو سرزنش اور تھکاوٹ, وہ جو احساس کمتری, ساری چیزیں وہیں سے ختم ہو جاتی ہیں. یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں. لہذا مفید کھیل, ایسے کھیلوں کی طرف جائیں جہاں انسان کو بے پردگی پہ مجبور نہ ہو. کتنے کھیلوں میں جو ہے بعض مسلمان کھلاڑیوں نے کھیلنے سے انکار کیا کہ ہم اس طرح نہیں کھیلیں گے, واپس آ جاتے ہیں. کتنی خواتین ہیں جنہوں نے نامحرموں سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا. تو یہ کیسے کھیلیں جہاں پہ اب لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے, مل کے لوگوں کو آٹوگراف, فوٹوگراف, لوگ کتنے گراف لکھ کے دیتے ہیں, تصویریں لے لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ ساتھ. اب وہ اس کھیل سے تو جہنم بہتر ہے. لہذا یہ تین کھیل کود مفید, جس میں انسان گناہوں میں مبتلا نہ ہو, ورزش ہو لیکن گناہوں میں مبتلا نہ ہو, تفریح بھی ہو, شادابی بھی ہو, پاکیزہ ماحول. چوتھی چیز تیر اندازی ہے. تیر اندازی حضرت آقا امام صادق علیہ السلام بنفس نفیس تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت فرماتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے, البتہ یہاں پہ شاید نہ ہو یا کم ہے, اس صوبے میں جہاں پہ ہے. یہاں پر بھی ہونا چاہیے. سب کچھ ہے لیکن تفریح نہیں ہے. یہاں پہ سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, ہر سال کئی بینک یہاں پہ بنا لیتے ہیں, لیکن تفریح کے لیے آپ دیکھیں نا میدان ہے, جگہ کچھ بھی نہیں ہے, تفریح کے مقامات نہیں ہیں. تفریح کے لیے تیر اندازی ہونا چاہیے. خود آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسی ٹیم بنائیں کہ تیر اندازی ہو, جگہ زیادہ جگہ نہیں چاہیے, ایک چھوٹا سا میدان بھی کافی ہے, وہاں پہ تیر اندازی سکھائیں, مقابلے بھی ہوں, جس طرح انٹرنیشنل سطح پہ تیر اندازی کے مقابلے ہوتے ہیں. تو یہ اہل بیت کی طرف سے تائید شدہ کھیل ہیں تیر اندازی. اور حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا, میں جوانی میں تیر اندازی کرتا تھا, جوانی کے بعد میں نے اسے ترک کیا. اہل بیت تیر اندازی فرماتے تھے, اگرچہ وہ خود تیر انداز ہوتے ہیں, خدا کی طرف سے ساری چیزیں انہیں معلوم ہیں. تو ان میں سے ایسے
اہل بیت میں سے ایسی ہستی جنہیں دشمنوں نے بلایا، کہا کہ آپ بھی تیر اندازی کریں، تو انہوں نے معذرت کی، معذرت قبول نہ ہوئی، انہوں نے جب تیر اندازی کی یکی بعد دیگرے انہوں نے کئی تیر پھینکے، اب 5 یا 10 یا جتنے مجھے نہیں معلوم، کم از کم 5 یا اس سے زیادہ. تو ایک تیر جب مرکز پہ لگا، دوسرا تیر جو ہے پہلے تیر کی ٹھیک اسی پروں پہ لگا، یعنی دوسرے تیر کو بھی چیرتا ہوا گیا، تیسرا تیر اسی طرح سے، یعنی مسلسل ایک ہی نقطے پہ. اہل بیت اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شرکت کرتے ہیں تیر اندازی میں تاکہ لوگ سیکھیں چیزیں. تو تیر اندازی بہت اچھی چیزیں ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ باقی تیر اندازی کے دوسرے شعبوں میں بھی آپ فعالیت کر سکتے ہیں. 5ویں چیز گھڑ سواری ہے. گھڑ سواری کو حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ سواری کے مقابلے میں شرکت فرماتے تھے اور مسلمانوں کو اس کا شوق دلاتے تھے اور سبقت لے جانے والوں کو انعام بھی دے دیتے تھے. یہاں بھی یہ گھڑ سواری انسان کو سیکھنی چاہیے. اگر کہیں آپ کے لیے موقع فراہم آ جائے گھڑ سواری سیکھ سکیں، سنت اسلام سمجھ کے سیکھیں گھڑ سواری. گھوڑا کل بھی کرامت تھا، آج بھی کرامت ہے. آج بھی فوج کے پاس گھوڑے ہیں، پولیس کے پاس گھوڑے ہیں، سب کے پاس. جنگوں میں بھی گھوڑے کام آتے ہیں، آج بھی کام آتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں باہر بھی جا رہے ہیں کس قدر گدے لاتے ہیں، اگر وہ نہ پانی کیسے لے جائیں وہ. اب ہیلی کاپٹر پہ تو نہیں لے جا سکتے پانی. اب یہ سارے پہاڑوں پہ جو ہیں، یہاں سے کوتل اس طرح فوجی جو لے کے جاتے ہیں، یہ گدوں کا کمال ہے. تو گدے گھوڑے کل آج بھی مفید ہیں. خلاصہ گھڑ سواری اچھا مقابلہ. اور آخری جو ہے تیراکی، جو تیراکی ہے تیرنے کی ورزش جو ہے، حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فرزندوں کو تیرنا اور تیر اندازی سکھاؤ. حکم ہے اسلام کی طرف سے کہ تیراکی سکھاؤ اور تیر اندازی سکھاؤ. تو یہ مفید ورزشیں ہیں اور مفید تفریح ہیں جہاں سے ہماری تربیت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ورزش بھی ہو جائے گی اور ہماری صحت بھی ہوگی. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.